السلام علیکم ایوری ون۔ یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جائے جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہارے زندگی کی راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کے باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام ترک البا اللہ کی ہے اور اس پر ہر چیز آیا ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کا چند اورا خراب ہو گیا ہے اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان رکھو، زندگی کی چند دن خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہاری حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کا اظہار نظر نہ آتے ہو تو تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ رب جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوفزدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب آیا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد۔ تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارا ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنا ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کی غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو بھی اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ سارے بھلائی اس رب کے ہاتھ میں ہے، جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو اس کی توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنے مددگار بنا رکھا ہے، امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اسی کے مثال اس مکڑی جیسے ہیں۔ وہ بھی گھر بناتی ہیں مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے، اللہ کے مشیتیں سارے مصیبتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیز تمہارے لیے بنائی ہے وہ تمہیں خود تلاش کر رہی ہے۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن اصل میں تم نے اپنے زندگی کی سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی عمل ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے رحمتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کے طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہارے طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، پر اللہ پر نہیں ہے۔
پر تم جان رکھو تم حقیقی طور پر اپنے زندگی میں کامیاب تبھی ہوں گے جب اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے۔ پھر اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظار کرے گا۔ تم جانتے ہو اللہ کے مدد کا کچھ اثر ایسا بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقین ہے اس رب نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ اب سب کی دلی مرادیں پوری فرمائیں، آمین۔